اس نام کی اب تسبیح پڑھو. میں نے بولا تھا پہلی مجلس میں بتاؤں گا. اس نام کی ایک تسبیح ہے سرکار کے نام کی. صرف یا محمد پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نام جتنی دفعہ چاہے پڑھو. میں ممبر سے بول رہا, ڈپٹی عظیم امام بارگاہ میں بول رہا, جو بھی سن رہا, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. What I'm saying I'm responsible. اس لیے کہ یہ نام کی اگر کوئی انسان تسبیح پڑھنا شروع کر دے, جیسا آپ یا علی مدد کی تسبیح پڑھتے, یا زہرا ادرکنی کی تسبیح پڑھتے, یا امام مہدی ادرکنی کی پڑھتے, یا فرزند زہرا کی تسبیح پڑھتے, مصیبتوں میں گھر جاؤ, یہ تسبیح میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں, رزق کے لیے سب سے اچھی تسبیح, سب سے اچھی تسبیح, اور راستہ بننے کے لیے بہت اچھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں کئی رکاوٹیں, ہر انسان کی لائف میں آبسٹیکلز رہتے, اس راستے کو کھولنے کے لیے بہت اچھی تسبیح. یہ ایک تسبیح نام ایسا کہ تمہاری ضعیفی جوانی میں بھی بدل سکتی, بیماریوں سے تم بچ سکتے. کوئی بیمار ہے, اس کے قریب میں جا کے آپ یہ تسبیح پڑھو. میں تسبیح اتنی جلدی نہیں بولوں گا, پہلے واقعہ بتاتا اس کے بعد تسبیح بتا. مشہور ترین واقعہ مصر کا, ایجپٹ کا, نبی یوسف کا زمانہ. جناب یوسف اور ہمارے رسول کے درمیان میں لگ بھگ 2500 سال کا فرق ہے, 2 سے 2500 سال, ڈیفرنٹ روایتیں. 2000 ایئرز پہلے کا واقعہ رسول کی ولادت سے. ایجپٹ کا بازار ہے, مصر کا بازار, نبی یوسف پرائم منسٹر ہے, وزیر اعظم ہے, وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ گھوڑے پہ سواری کر کے جا رہے, بازار سے گزر رہے. دیکھا کہ قریب میں کچھ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, اور ایک عورت ہے جو بڑی ضعیف دکھ رہی, ہاتھ میں اس کی عصا ہے, وہ لے کے کھڑی ہوئی گروپ کے ساتھ, اور ایک ہی جملہ اس کی زبان پہ ہے, یوسف 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 یوسف. یہ آواز یوسف کے کانوں میں ٹکرائی. پرائم منسٹر ہیں لیکن نبی بھی ہیں. آواز کے سمت چلے, قریب گئے تو پہچان لیا یہ زلیخا ہے. دیکھا کہ زلیخا کھڑی ہوئی. اس وقت زلیخا کی ایج 70 ایئرز کی تھی, 65 یا 70 برس کی تھی. بوڑھی ہو گئی تھی, ضعیف ہو گئی تھی, آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی. جیسے ہی پہنچے, یوسف نے پہچان لیا نبی. آپ نے کہا اے زلیخا کیا حال ہے تیرا؟ اب یہ کافرہ ہے, مسلمان نہیں ہے. جیسی یوسف کی آواز سنی, پلٹ کے کہنے لگی یہ خدا کی شان ہے کہ بادشاہ کو فقیر بنا دیا, قیدی کو بادشاہ بنا دیا. سمجھے؟ یہ بادشاہ کی بیوی تھی اور یوسف قیدی تھے, تو آج یہ فقیر ہو گئی, یوسف پرائم منسٹر بن گئے. اس کے بعد کہا, یوسف نے کہا اور کیا حال ہے تیرا؟ تو کہا یوسف تجھے تیرا حسن ایسا تھا, تیری بیوٹی ایسی تھی کہ سب ہم دیوانے تھے تیرے. بار بار نبی یوسف کے حسن کی تعریف کر رہی تھی کہ یو آر سو ہینڈسم. اگر آج کی زبان میں بولیں گے, تم اتنے ہینڈسم تھے اور تم اتنے خوبصورت تھے. تو دیکھیے, اگر آج کوئی مجھے بولے کہ یو آر لکنگ ہینڈسم, تو میں تو خوش ہو جاؤں. نہیں, کوئی تعریف کر رہا, میں جانتا میں ہینڈسم نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی بولے کسی کو یو لک ریئلی ہینڈسم, تو بندہ کتنا خوش ہو جائے. یہ نبی ہے. نبی نے کہا ہے زلیخا اب زیادہ مت بول, کل دربار میں آ جانا. دوسرے دن زلیخا اپنے سر میں شاٹ کر رہا ہے اس کو, ساتھیوں کے ساتھ دربار میں پہنچی جہاں نبی یوسف بیٹھتے تھے. نبی یوسف اپنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے, میں صرف نام محمد بتا رہا آپ. پہنچی زلیخا, پورے گروپ کے ساتھ پہنچی, دربار بھرا ہوا, بوڑھی عورتیں, اولڈ لیڈی. نبی یوسف واز ویری ینگ, 35 ایئرس کے ہوں گے, 40 ایئرس کے ہوں گے. یوسف بیٹھے ہوئے, زلیخا آئی. یوسف نے پھر وہی پوچھا سوال, کیا حال ہے؟ اس نے وہی جواب دیا کہ شان ہے خدا کی. اس کے بعد پھر تعریف کرنے لگی سب کے سامنے. پورا دربار, میری طرف دیکھو, پورا دربار خاموش ہے, صرف زلیخا کی آواز دربار میں آ رہی ہے, اور وہ پریس کر رہی, وہ تعریف کر رہی. دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے, نبی کی تعریف ہمیشہ کرنا چاہیے. اپنی تعریف مت کرو, نبیوں کی تعریف کرو, معصومین کی تعریف کرو. وہ پریس کر رہی تھی کہ یوسف تم اتنے ہینڈسم, تم اتنے خوبصورت. 2 سے 3 دفعہ بولی
کہ تم اتنے حسین ہو، صرف حسن کی تعریف کر رہی کہ اتنے حسین ہو. یہ نبی ہے، عصمت ہے ان کے پاس، خاکی انسان نہیں ہے یوسف. انہوں نے پلٹ کے کہا کہ زلیخا تو میرے حسن کی تعریف کر رہی ہے؟ کاش. ظاہری طور پہ تو یوسف نے بھی وہ حسن کو نہیں دیکھا تھا. ارے نہیں سمجھے کیا کہا؟ کاش جو آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، اگر تو اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ ظاہری طور پہ یوسف نے نہیں دیکھا تھا، پھر بول رہا، ذمہ داری سے بول رہا. ظاہری طور پہ سرکار کا نور زمین پہ نہیں دیکھا، آیا بھی نہیں زمین پہ. اللہ کا رسول تو وہی ہے، حجابات میں وہی. کہا اگر آخری، اس لیے کہ یوسف جانتے تھے جو کچھ میرا حسن ہے وہ صدقہ ہے محمد کا. یوسف جانتے ہیں میرا کوئی حسن نہیں، لیکن جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے ان کے صدقے میں دیا. تو کہا تو آخری نبی محمد کے، جن کا نام محمد ہوگا، اگر ان کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ دوستو پلیز میرا جملہ غور سے سنو. زلیخا نے ہمارے رسول کو دیکھا نہیں تھا. 2000 سال کا ڈیفرنس ہے. 2000 ایئرز کے بعد ہمارا سرکار آئے دنیا میں. 2000 ایئرز پہلے مصر میں پہلی مرتبہ نام محمد لیا گیا. زلیخا کے کانوں سے محمد کا نام ٹکرایا. اس نام میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، اگر لینا چاہے تو، ورنہ نہیں. زلیخا کے کانوں سے نام محمد ٹکرایا. ٹکرانا تھا، دل میں محبت آئی. جیسی محبت آئی وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا سوائے اس کے. ارے یار، سوائے اس کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا. بھیج کے کہا جبرائیل جا کے یوسف کو پوچھو یہ چاہتی کیا ہے، what she wants. یوسف نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ what you want؟ تو کہا میری آنکھوں کی روشنی پلٹا دینا. تم نبی بن گئے نا، آنکھوں کی روشنی پلٹا دے، بینائی پلٹا دے. ہر وہ امپاسبل چیز مانگی، جو ناممکن چیز ہے وہ مانگی اس نے کہا میری آنکھوں کی روشنی پلٹا. اس کے بعد کہا کہ یہ ضعیفی کو جوانی میں بدل. جو امپاسبل ہے آج کے دور میں، سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، ضعیفی جوانی میں نہیں پلٹتی، جوانی ضعیفی میں بدل جاتی ہے. نہیں تو کیا کہا؟ امپاسبل چیزیں مانگی. 2 چیزیں مانگی. مانگتے ہی اللہ کی رحمت اپنے جوش پہ آئی. پروردگار نے جبرائیل سے کہا یوسف سے بولو جو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، جو یہ مانگ رہی ہے، اس کو ایکسپٹ کر لو، قبول کر لو، مان لو. کیوں؟ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. آپ نے غور کیا محبت کا اثر کیا ہے، محبت کا پاور کیا ہے رسول سے محبت کرنے کا؟ اب وہ تسبیح پڑھو، صبح اٹھ کے پڑھو. آپ پڑھ کے دیکھو 2 دن ہوں میں، اور یا بعد میں مجھے واٹس ایپ کرنا. دنیا میں جہاں بتائی میں نے یہ تسبیح، جن لوگوں نے پڑھی، ایسے بیمار، بلڈ کینسر کا مریض تھا، ہارٹ کے پیشنٹس تھے، یہ تسبیح نے ان کی زندگی کو بدل دیا. معمولی نام نہیں ہے دوستو، پورے عالمین اس نام کے نیچے. نام محمد 92 ٹائمز، 9 اور 2، 92 ٹائمز روز 5 صلوات اور یا محمد پڑھو بس. اب اس یا 92 ٹائمز پڑھ لیا، پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار اس نام کا واسطہ اور ان کی آل پاک کا واسطہ کبھی بھی اللہ کے رسول کا ڈائریکٹ نام لے کے رسول سے نہیں ماننا جب تک ان کی اولاد کا نام نہ لوگے. رسول ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. سلوات میں بھی تو یہی کہا کہ مجھے ناقص سلوات نہیں چاہیے، میرے بچوں کے ساتھ چاہیے، آل محمد کے ساتھ چاہیے. نام محمد کے ساتھ واسطہ دو ان کے بچوں کا. سب سے بڑا واسطہ تو میری مظلوم بیوی کا، اس کے بعد ان کے بچوں کا اور مولا کا واسطہ. آپ یہ کر کے دیکھو 92 ٹائمز یا محمد ہے.
میں یوتھ کا بول رہا، یو اسٹارٹ یور ڈے ود یا محمد. اپنے دن کا آغاز کر. جاب پہ تم جا رہے، بزنس کے لیے تم جا رہے، کوئی اپائنٹمنٹ کے لیے جا رہے، کس مقصد کے لیے جاؤ. ایسے ایسے میرے پاس واقعات ہے کہ پوری مجلس میں واقعات پہ پڑھوں. امیگریشنز کے پرابلم تھے امریکہ میں، 12 سال ہو گئے تھے، 12 ایئرس، گرین کارڈ ہی نہیں بنتا، فیملی پریشان. وہ لوگ بیٹھ کے ان کو جب تسبیح دی تو وہ لوگوں نے پورے بچوں کے ساتھ مل کے پڑھا. انہوں نے 9 دن نہیں گزرے، کال آ گئی. اسلام میں ہر امپاسبل پاسبل ہوتا. کل کر کے دیکھو، یا محمد کی تسبیح پڑھ کے دیکھو، اس کے بعد پھر دیکھو کہ یا محمد تم کو عطا. لیکن کیسے پڑھنا؟ زبان پاک ہونا. نہیں سمجھے؟ حرام کھا کے یا محمد بولنے سے اثر نہیں ہوتا. I am very clear in my message, very clear in my message. حرام پیٹ میں رہے گا تو یا محمد بولو یا علی بولو، کوئی اثر نہیں ہوتا. یا محمد کی تسبیح پڑھ کے پھر لوگوں کی غیبتیں نہیں کرنا. یا محمد کی تسبیح پڑھ کے لوگوں سے حسد نہیں کرنا. یا محمد کی تسبیح پڑھ کے لوگوں پہ ایلیگیشنز نہیں لگانا. یا محمد کی تسبیح پڑھ کے یہ نہیں کرنا کہ اس کی برائی کر رہے اس کی برائی کر رہے. یہ ساری بیماریوں کو چھوڑ کے یا محمد پڑھو تو زمین تمہاری ہو جائے گی. یہ سب کے لیے، یا علی مدد کے لیے، بی بی زہرا کا، پورے معصومین کے نام کے لیے یہی کہ زبان کو پاک رکھو، زبان کو ان برائیوں سے بچاؤ اور رزق حرام سے بچاؤ. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو یہ نام کی برکت کیا عطا کرتا ہے. دوستو یہ ہے نام محمد. ہر پریشانی کی دوری، ہر چیز کے لیے. بچے کے گلے میں یا محمد ڈال دو، وہ پروٹیکٹڈ رہے گا. یا محمد کا نام لکھ کے تعویذ لگا لو ہاتھ پہ، تم پروٹیکٹڈ رہو گے. ایکسیڈنٹل موت نہیں مرو گے، کوئی حملہ نہیں ہوگا. اس نام کا وہ اثر ہے. معصومین کے سارے ناموں کا یہی ہے. پھر یا محمد تو یا محمد ہے.